قولوا کہو آمنا باللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے تفضیل، کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے، وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں، وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وإن تولوا اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے فإنما هم في شقاق تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، کچھ دو کا معاملہ سوچیں بھی نہ، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ قائم رہیں۔ یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے، اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے، ان کی زوجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے، وہ دباب بھی موجود ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محذوف ماننا ہوگا، اخترنا صبغۃ اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں۔ قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک اس کا دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے ہیں۔ یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136ویں آیت اس پر ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں۔ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آیت نمبر 138 ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت۔ اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے، اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑا، اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں۔ اخلاص، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم
ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فمن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا۔ تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے، یہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیدی 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے۔ ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی، اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے۔ اور تحویل قبلہ پر پورے 2 رکوع آ رہے ہیں۔ اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی۔ تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے، اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے، ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع یدین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے، کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی، آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی۔ مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا، جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہے کافی، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جو جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص۔
اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیت میں یروشلم بھی ہے، تو استقبال القبلتین، ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا۔ مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا، مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے۔ اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف۔ اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے۔ اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا، اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے، بعض ان میں سے ایمان لائے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو علماء میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے، ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثبت تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی، ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ 10 برس ہو گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے، تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے، لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے۔ یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف، اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دیکھیے وہی الفاظ جو 14 رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گویا کہ شمال و جنوب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر۔ اب تم لنک بن گئے ہو، اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی، بگڑ گئی، تحریف ہو گئی، غائب ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا، پھر کچھ تیسرا آ گیا، چلے آ رہے۔ لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی، ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے۔ اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، ان کا احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس، محمد نے سکھایا تمہیں، اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں۔ اسی طرح سے مراد یہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ، جشن نہ مناؤ، بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا۔ کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔
وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے. یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وہی خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہی جلی میں نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا. دونوں باتوں کا امکان موجود ہے. حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں. یعنی مدینے میں آ کر کوئی مکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا. ایسا ہوا نہیں. اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے، کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور. نہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی. اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وما كان اللہ ليضيع ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان سے یہاں مراد نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین. وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. وما كان اللہ ليضيع ایمانکم، اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاخ گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف. تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وحی آئے، کب جبرائیل حکم لے کر آئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر. وحیث ما کنتم، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو. وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے. یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان. تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے. ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکانا شرقیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا، جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا. تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا.
وما ولئن اتبعت اهواءهم، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم صحیح علم آ چکا ہے، انك اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں، یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی۔ یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا، یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا، جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد رسول اللہ کی طرف بھی ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں۔ یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے، اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے، یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا، ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہے ظاہر، نماز کا ظاہر ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، رقت ہے، معلوم ہے کہ اس کے سامنے حاضری ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک یہ فاستبقوا الخیرات، تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو، کہیں سفر کریں، کہیں بھی جائیں، تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو۔ یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے، اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف۔ امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا، تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے۔ الا الذين ظلموا منهم، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں۔ فلا تخشوهم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولأتم نعمتی علیکم، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے، یہ اس لیے ہے وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔